امی، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں اپنے چھوٹے سے گھر میں خوش ہیں۔ باپ کی وفات کو بھی 3 ماہ گزرے تھے کہ اس کے ماموں سے لینے پہنچ گئے تھے۔ بیٹا، وہ تمہارے ماموں ہیں، سرپرست، اور اس دور میں بنا مرد کے کوئی بھی عورت نہیں رہ سکتی۔ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، اور پھر تمہارے ماموں تو اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ وہ بہت اچھے اور نیک دل انسان ہیں، تبسم بیگم نے سمجھایا۔ جب بابا زندہ تھے تب تو فکر نہیں ہوئی، وہ کہاں چپ رہنے والی تھی۔ باپ اتنا پڑھا لکھا گیا تھا کہ اپنے اور غیر کی پہچان کر سکے۔ بیٹا، تمہارے باپ کی مرضی نہیں تھی کہ ان سے رابطہ رکھا جائے۔ انہیں اپنی خودداری بہت عزیز تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان سے رابطہ رکھا تو وہ امیر لوگ میری غریبی کا مذاق اڑائیں گے، 100 باتیں کریں گے، اس لیے نہ خود ان سے کبھی رابطہ رکھنے دیا نہ مجھے۔ پر بھائی سے فون پہ رابطہ تو ہر وقت تھا نا۔ بچے، ایسے بھائی اللہ نصیب والوں کو دیتا ہے۔ پہلے وہ تمہارے بابا کی وجہ سے مجبور تھے، نہ آ سکتے تھے نہ مجھے لے جا سکتے تھے، پر اب وہ ایک بھائی ہونے کا فرض ادا کرنا چاہتے تھے۔ خاص کر انہیں تمہاری فکر ہے بیٹا، اس لیے ضد نہیں کرو اور میری بات مان لو۔ وہ ماں کے آگے مجبور ہو گئے، اور پھر جب اس کے بڑے ماموں میر دوبیر غوری انہیں لینے آئے تو وہ چپ چاپ ماں کے ساتھ ان کی بڑی حویلی آ گئی۔ اس کی بڑی ممانی نے اسے بہت چاہت اور مان سے ویلکم کیا، جبکہ چھوٹی ممانی نے بس دور دور سے ہی اسلام دعا کرنے پہ اکتفا کیا۔ میر دوبیر غوری کا ایک بیٹا تھا، فارس دوبیر غوری، جو انتہائی مغرور اور غصیلا انسان تھا، جبکہ بیٹی اتنی ہی پیاری، پری نام، جسے سب پیار سے پری کہتے تھے، وہ اپنے نام کی طرح ہی پیاری تھی۔ اس کے چھوٹے ماموں کے بھی 2 ہی بچے تھے، ازمیر خان اور نازلی۔ ازمیر خان تو ہائر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ تھا، اسے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو سکا، لیکن نازلی سے مل کر اس سے نیگیٹو وائبز ہی آئی تھیں۔ تبسم بیگم اور عشاء کو گھر کے اندرونی حصے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ انہیں گھر کے باقی افراد کی طرح پوری عزت سے اس گھر میں جگہ دی گئی تھی۔ تبسم بیگم بھائیوں کی سمجھ سے بہت خوش ہوئی تھیں، اور بہنوں کو خوش کرا تو وہ دعا ہی دیتی ہیں، اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کے برعکس عشاء نے ماں سے جاب کی اجازت لے لی۔ وہ کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگر رہنے کی جگہ مل گئی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان پہ اپنی باقی کی ذمہ داریاں بھی ڈالیں۔ پر جب دوبیر غوری کو اس کی جاب ڈھونڈنے کا پتہ چلا تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ان کی کمپنی جوائن کرے۔ عشاء کا دل نہ تھا کہ وہ ان کی کمپنی میں جاب کرے۔ یہاں بھی ماں کے آگے ہار مان گئی اور اس نے غوری کمپنی جوائن کر لی، پر وہاں کا ہر فیصلہ فارس خان لیتا تھا۔ اس نے باپ کے کہنے پہ عشاء کو جاب دی تھی۔ اس کے انڈر میں کمپنی کے تمام لیگل انفارمیشن تھی، لیکن وہ انفارمیشن لیک ہوئی تھی۔ اسے ابھی غوری کمپنی میں کام کرتے 2 ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا۔ فارس کو بظاہر تو وہ محنتی ہی لگی تھی، لیکن ضرورت کے تحت ہی وہ بات کرتا تھا۔ کوئی بھی آفس میں نہیں جانتا کہ وہ اس کے رشتہ دار ہیں۔ وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھتا۔ سب کچھ اچھا جا رہا تھا۔ عشاء بھی مطمئن تھی کہ ایک دن آفس میں اس کی ایک فیمیل لڑکی سے بحث ہو گئی۔ ڈائمنڈ سٹیٹس کے کچھ نئے ڈیزائن اپروو ہوئے تھے۔ وہ فائل عشاء کے پاس تھی کہ کومل نے وہ ڈیزائن لیتے ان میں کچھ رد و بدل کرنا چاہا۔ عشاء نے منع کیا تو وہ اس کے ساتھ لڑ پڑی، لیکن عشاء نے بھی اسے فائل نہیں دی، جس وجہ سے کومل کے دل میں اس کے لیے بغض بھر گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے عشاء کو باس کی نظروں سے گرائے گی تاکہ وہ اسے جاب سے فارغ کر دے، اور اپنی سازش میں وہ آفس کے عملے کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا چکی تھی، اور پھر آج تو اس پہ 50 لاکھ غبن کا الزام لگا تھا۔ وہ تڑپتی نہ تو کیا کرتی، اوپر سے فارس نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ اس کی تو کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی موٹی موٹی نیلی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں۔ فارس نے سب کو آفس سے باہر نکال دیا اور خود عشاء کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اگر تم اپنا جرم قبول کر لیتی ہو تو صرف جاب سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، ورنہ پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ چیخ چلا نہیں رہا تھا، لیکن اس کا سرد لہجہ محسوس کرتے عشاء کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی ان پیسوں کے بارے میں۔ اتنے پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ وہ بے بسی سے بولی تھی، جس پہ فارس سے گال سے تلخیاں مسکرایا۔ غریب کو جب پیسہ دکھائی دینا تو وہ اسے پانے کا کوئی موقع چھوڑتا نہیں۔ اس کی بات پہ عشاء کو غصہ آ گیا۔ میرے بابا نے مجھے سب سکھایا سر، لیکن چوری اور غبن کرنا نہیں۔ مانا کہ غریب ہوں، لیکن عشاء کی آواز کام گئی مگر آنکھوں میں بھیگی ہوئی ضد چمک رہی تھی۔ سر، میں نے غلطی نہیں کی اور نہ میں نے 1 روپیہ چھوا ہے۔
مجھے صرف موقع چاہیے کہ میں اپنا سچ ثابت کر سکوں۔ فارس اس کے بے خوف لہجے پر چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر طنزیہ ہنس سے اس کے لبوں پر ابھری۔ تم جیسے لوگ سچ ثابت نہیں کرتے، پکڑے جاتے ہیں۔ عشا نے آنسو صاف کرتے اس سے دیکھا۔ آپ کے دل میں ایک غریب کے لیے جتنی نفرت ہے نا سر، اتنی ہی مجھے اپنی سچائی پر یقین ہے۔ فارس ایک قدم قریب آیا، دونوں کے درمیان فاصلہ خطرناک حد تک کم ہو گیا۔ عشا کا دل ایک پل کو بہت بری طرح دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل وہ ان فسوں خیز لمحات سے باہر نکل آئے۔ یقین تو ہر چور کو ہوتا ہے کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ عشا کی آنکھیں پہلی بار غصے سے چمکی۔ اگر میں چور ہوتی نا تو سب سے پہلے آپ کی نظروں سے بچتی، کیونکہ آپ کسی پر بھروسہ کرنا جانتے ہی نہیں سر۔ فارس کا جبڑا سخت ہو گیا۔ حد میں رہو عشا۔ وہ غصہ بمشکل ہی ضبط کر پا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے بابا کی وجہ سے ایک چانس دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے کیے کی معافی مانگ کے رقم ریٹرن کر دے، پر وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ تو فارس کیسے رعایت برتتا؟ پر مقابل کھڑی وہ مضبوط بنی لڑکی بھی اب ٹوٹ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کمپنی کو جوائن کرنے کے بعد اسے چور کا لقب ملے گا۔ کبھی کبھی غریبی ایک بہت بڑی گالی بن جاتی ہے۔ آپ جیسا ظالم انسان مجھے حد کا سبق نہ دے۔ آپ کی نظروں میں شاید ہر غریب انسان چور ہے، لیکن میرے باپ نے مجھے سچ بولنے کی ہمت سکھائی ہے، پیسوں کی بھوک نہیں۔ وہ بھی بے تکان بولی چلی گئی۔ فارس چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ اچھا، اگر تم بے گناہ ہو تو ثبوت دو، ورنہ میں تمہیں یہاں صرف کمپنی سے نہیں بلکہ شہر سے بھی نکلوا دوں گا۔ تم سمجھ بھی نہیں پاؤ گی۔ عشا نے سر اٹھا کر اسے افسوس سے دیکھا۔ آپ جیسا طاقتور انسان بھی ایک مجبور لڑکی سے ڈرتا ہے سر۔ حیرت کی بات ہے جو مجھے یوں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ فارس اس کی بات پہ بری طرح چونکا۔ میں تم سے ڈروں گا؟ وہ ایک قدم مزید قریب آتا اسے سہما گیا تھا۔ انچ بھر کا فاصلہ رکھے وہ تھم گیا۔ کس خوش فہمی میں ہو؟ تمسخر اڑاتا انداز۔ عشا نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ اگر ایسی بات نہیں تو پھر پولیس کو بلانے کی جلدی کیوں کی؟ اگر آپ کو اپنے فیصلے پر اتنا ہی یقین ہے تو مجھے موقع دیتے، میں خود بتاتی کہ قصوروار کون ہے۔ فارس کی نظروں میں ایک لمحے کو ہچکچاہٹ اتر آئی، مگر اس نے فوراً خود کو مضبوط کیا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ تمہارے پاس ہے، 1 گھنٹہ جس میں تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم بے گناہ ہو، ورنہ میں خود تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا۔ عشا نے ضبط سے گہرا سانس بھرا۔ اگر میرا سچ ثابت ہو گیا سر تو کیا آپ اپنے کہے گئے الفاظ کی معافی مانگیں گے؟ وہ آنکھوں میں گھس رہی تھی۔ فارس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آج ہو جائیں گے سر، کیونکہ میں نے جرم نہیں کیا۔ عشا نے دھیرے سے جواب دیا۔ فارس پلٹا مگر دروازے پر رک کر بولا، وقت شروع ہو چکا ہے۔ وہی سرد اور برفیلا انداز۔ عشا نے غصے سے رخ پھیر لیا، آنسو صاف کیے۔ دیکھتے ہیں سر، جیت کس کی ہوتی ہے، سچ کی یا آپ کی طاقت کی؟ وہ دل ہی دل میں فارس خان سے مخاطب تھے۔ عشا تیزی سے اپنے آنسو صاف کرتی سیدھی کومل کے کیبن کی طرف بڑھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اپنے اندر ایک عجیب ہمت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کیبن کا دروازہ دھیمی سی آواز کے ساتھ کھولا تو کمرے میں ہلکی سی پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور میز پر فائلیں ترتیب سے رکھی تھیں، مگر ایک چیز فوراً اس کی نظر میں کھٹکی۔ کومل کی لیپ ٹاپ سکرین آن تھی اور اس پر ڈیزائنز والی وہی فائل کھلی ہوئی تھی جس کے بارے میں آج الزام لگا تھا۔ عشا تیزی سے آگے بڑھی اور سکرین پر نظر جمائی۔ فائل کا نام وہی تھا، لیکن نیچے ایک سینڈ آپشن کھلا ہوا تھا جس میں کچھ منٹس پہلے کا ٹائم شو ہو رہا تھا۔ وہ سائیں سائیں کرتی لہجے میں بڑبڑائی، تو یہ وہی ہے۔ اس نے فوراً کومل کے ڈرار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اندر ایک اور چھوٹی سی USB پڑی تھی جس پر ڈائمنڈ مارکیٹ کا لوگو لگا ہوا تھا۔ عشا کی آنکھیں پھیل گئیں، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ یا اللہ، یہی ہے ثبوت۔ اس نے جلدی سے USB اٹھا کر لیپ ٹاپ میں لگائی اور اندر موجود ڈیٹا دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ کومل نے وہ تمام اپرووڈ ڈیزائن کسی دوسری کمپنی کو بھاری رقم کے بدلے بیچے تھے اور ریکارڈ میں اس کا نام ہٹا کر عشا کا نام ڈال دیا تھا۔ عشا کے لب پھڑکتے ہوئے پھسلے، تو یہ سازش تھی، یہ سب مجھے پھنسانے کے لیے تھا۔ وہ شدید غصے اور دکھ سے لیپ ٹاپ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازہ دھماکے سے کھلا اور کومل اندر آ گئی۔ عشا کے ہاتھ کانپے مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ کومل نے اسے دیکھ کر آنکھیں تنگ کی اور زہریلی انداز میں اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عشا نے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارا سچ پکڑ رہی ہوں۔
कोमल के चेहरे का रंग उड़ गया और वो एक झटके से आगे बढ़ी लैपटॉप छीनने के लिए, लेकिन ईशा ने पूरी ताकत से उसे पीछे पुश किया और एक कदम पीछे हटकर घुराई, हाथ लगाना भी मत कोमल, वरना मैं अभी चीख कर सबको बुला लूंगी। कोमल ने दांत पीसते उसे देखा। तुम कुछ नहीं कर सकती, सब सोचेंगे ये सब तुमने किया है। ईशा ने तलखी से हंसते हुए कहा, अफसोस कि तुमने मुझे कमजोर समझा था। मैं शायद डर गई थी, लेकिन अब 1 घंटे में तुम्हारा चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाएगा। और हाँ, सर फारिस भी देखेंगे कि असल चोर कौन है। कोमल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने हाथ उठाया, मगर ईशा ने उसका हाथ रोक कर धकेल दिया। मैं मजलूम जरूर हूं कोमल, लेकिन बेबस नहीं। ईशा तेज कदमों से बाहर निकली। हाथ में यूएसबी भी थी, दिल में आग थी और आंखों में वो एतमाद जो चंद मिनट पहले फारिस के तूफानी लहजे ने छीन लिया था। अब उसके कदम सीधे फारिस के कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। फैसला होने वाला था। ईशा के कदम तेज थे, दिल धड़क रहा था, मगर हाथ में पकड़े यूएसबी उसे मुसलसल हिम्मत दे रही थी। वो सीधी फारिस के कैबिन के दरवाजे तक पहुंची। अंदर फारिस किसी के सामने नहीं बल्कि खुद से जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा था, जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा उससे रोक रहा हो कि शायद फैसला जल्दबाजी में हुआ है। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। फारिस ने चौंक कर शदीद गुस्से से सर उठाया। तुम वक्त पूरा होने से पहले ही क्यों आई हो? ईशा ने एक पल भी जाया किए बगैर उसके सामने यूएसबी मेज पर पटकी और फुर्ती से बोली, इसलिए कि सच को 1 घंटा नहीं, 1 मिनट भी काफी होता है सर। फारिस हैरत से उसकी तरफ देखता रह गया। ईशा ने लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया और फाइल खोल दी, जिसमें कोमल का नाम छुपाया गया था और ईशा का नाम डालकर उसे फंसाया गया था। फारिस का रंग बदल गया, आंखों में बेयकीनी उतरी। ये क्या बकवास है? ईशा ने आग बरसाते लहजे में फारिस को घूरा। बकवास नहीं, सच है सर। 50 लाख रुपए के लिए। आप खुद देख लीजिए, आपकी कंपनी के डिजाइन किसने बेचे हैं और किसको बदनाम किया है। फारिस आगे झुका, स्क्रीन पर नजरें जमा दी। उसका जबड़ा एकदम भिंच गया, उसकी सांसें भारी होने लगी। ये कैसे मुमकिन? फारिस खुद से बड़बड़ाया। ईशा ने तंजिया मुस्कुराहट दबाने की कोशिश भी नहीं की। सर, ये सब मुमकिन तब होता है जब आप जैसे बॉस अपने ही लोगों पर भरोसा करने की बजाय उनकी तजलील में जल्दी करते हैं। फारिस का गुस्सा पल में उस पर पलटा। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ईशा एक कदम आगे बढ़ी। नहीं सर, मैं हकीकत बता रही हूं आपको। मुझे चोर कहने में 1 सेकंड नहीं लगा था। अब उसी रफ्तार से कोमल को पकड़े, क्योंकि सबूत मेरे हाथ में है। फारिस चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर धीरे से उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ा, इतना करीब कि ईशा को अपने सांस से कंट्रोल करना मुश्किल लगने लगा। फारिस ने नीचे आवाज में कहा, अगर तू वाकई बेगुनाह हो तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा। ईशा की पलकें लरस गईं। उसने सर उठाकर उसे देखा। माफी नहीं, इंसाफ चाहिए सर। फारिस की आंखों में पहली बार शिकस्त की झलक उभरी। फिर उसने गहरा सांस लिया, फाइल उठाई और सख्त लहजे में गोया हुआ, कोमल को मेरे कैबिन में भेजो, अभी और इसी वक्त। ईशा के दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन चेहरा मजबूत था। फैसला होने वाला था और पहली बार फारिस दुबैर गौरी खुद भी अपसेट हुआ था। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और कोमल अंदर आई। उसके चेहरे पर झूठी मासूमियत और घबराहट मिली जुली थी। सर, आपने बुलाया? फारिस ने कुर्सी से आहिस्ता से रुख मोड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी सख्ती थी कि कोमल के कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए। फारिस ने मेज पर रखी यूएसबी उंगलियों के दरमियान घुमाते हुए सख्त आवाज में कहा, कोमल, मुझे एक बात जाननी है और तुम झूठ बोलने की गलती मत करना। कोमल ने लहजे में मिठास लाते हुए फारिस को देखा। सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं तो खुद इस लड़की के बारे में आपको बताने वाली थी। वो मजीद कुछ बोलती, मगर फारिस ने हाथ उठाकर उससे खामोश रहने का इशारा किया। फारिस ने लैपटॉप उसके सामने घुमाया और ठंडे लहजे में पूछा, ये फाइल तुमने सेंड की है या नहीं? कोमल का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। होंठ कांपे, मगर आवाज निकली नहीं। सर, ये मैंने नहीं की, वो हकलाती बोली। फारिस ने एकदम आगा खेज नजर उस पर डाली। मैंने तुमसे झूठ ना बोलने को कहा था। अब आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये डिजाइन तुमने बेचे हैं या नहीं? कोमल की आंखें गर्दिश करने लगी। वो पीछे हटी। सर, ये सब गलत है, आपको किसी ने गलत फहमी में डाल दिया है। फारिस एकदम उठ खड़ा हुआ और पूरी शिद्दत से मेज पर हाथ मारा। झूठ बोलकर तुमने मुझे गलत फहमी में डाला है कोमल। तुम्हारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है,
50 लाख की। मुझे सब नजर आ रहा है। अब बोलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। कोमल के पैरों तले जमीन निकल गई, उसकी सांसें फूल गई। उसने घबराकर फौरन दोनों हाथ जोड़ दिए। सर प्लीज, प्लीज सर, मेरी बात सुने। मैं मजबूर थी, मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे लगा ये फाइल ईशा के पास है, इसलिए मैंने इसका नाम डाल दिया। मैंने सोचा कोई नहीं पकड़ेगा। प्लीज सर, मुझे मत निकालिए, प्लीज। फारिस का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। उसने एक तल्ख निगाह उस पर डाली। क्या तुमने अपनी खलासत छुपाने के लिए इस लड़की पर इल्जाम लगाया जो 2 माह से दिन रात मेहनत कर रही थी? कोमल ने रोते हुए जमीन पर बैठते हुए उसे देखा। सर प्लीज माफ कर दे। उस लम्हे फारिस की नजर पलटी और ईशा पर ठहर गई। उसकी आंखें पहली बार झुक गईं, जैसे दिल अंदर से टूटकर नीचे गिरा हो। ईशा तुम ठीक थी, मैं गलत था। फारिस का लहजा धीमा था। ईशा की सांस एक लम्हे को रुकी, मगर उसने कोई जवाब न दिया। फारिस ने दोबारा नजर फेरी और कोमल को देखा। कोमल, तुम अभी इसी वक्त ऑफिस छोड़ो और कल सुबह पुलिस तुमसे बात करेगी। कोमल चीखती रह गई और रोती हुई बाहर भागी, जबकि कमरे में अब सिर्फ 2 सांसों की आवाजें थीं। एक फारिस की जिसमें शर्मिंदगी की गर्मी थी, दूसरी ईशा की जिसमें टूटने के बाद उठने वाली मजबूती थी। वो पलट रही थी कि फारिस ने उसे पुकारा। उसके जाते कदम थमे थे। वो बिल्कुल उसके सामने जा खड़ा हुआ। आज पहली बार वो एक गरीब लड़की के सामने सर झुका गया। तुम सही थी, मैं गलत था ईशा। सर, मेरा रिजाइन कल मिल जाएगा आपको। वो उसके जवाब में जो बोली, फारिस के माथे पे 2 बल पड़े। क्यों? उसका बस नहीं चल रहा था। रख के 2 थप्पड़ उसको लगा दे जो अब इतने नखरे दिखा रही थी। वजह आप अच्छे से जानते हैं। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकती जहां मेरी गरीबी को मेरे लिए गाली बना दिया जाए। वो सख्त और तुर्श लहजे में बोली तो फारिस ने अफसोस से सर नफी में हिलाया। मैं अपने अल्फाज वापस ले चुका हूं ईशा, अब क्यों बात को बढ़ा रही हूँ? वो अपने मिजाज के खिलाफ बहुत नरमी से बोला। आपके अल्फाज वापस लेने से जो मेरी इज्जत मजरूह हुई है, क्या वो वापस आ जाएगी? आपने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है, और एक ऐसी जगह जहां मेरा साथ इतना बुरा सलूक किया जाए, मैं वहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। ईशा गुस्से से कहती हुई वहां से बाहर निकलती चली गई, जबकि फारिस को शिद्दत से अपनी जल्दबाज तबीयत पे अफसोस हुआ। ईशा, मुझे बताओ भी तो सही बेटा, क्या हुआ है? जब से आई हो यूं ही रोए चली जा रही हो। क्या किसी ने कुछ कह दिया है? कोई बात हुई है ऑफिस में? बताओ मुझे। तबस्सुम बेगम ईशा को मुसलसल रोता हुआ देख परेशान हो गई। वो जब ऑफिस से आई थी, यूं ही बिस्तर पे ऊंधे मुंह पड़े रोए चली जा रही थी। उसने अपनी माँ को एक लफ्ज भी ना बताया। आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो अपनी माँ को बताकर मजीद दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन इस तरह चुप रहकर रोकर भी तो वो माँ को परेशान ही कर रही थी। इसलिए फौरन उठी और उनके गले लग गई। कुछ नहीं अम्मी, आज बाबा की बहुत याद आ रही है, काश वो जिंदा होते। उसकी बात पर तबस्सुम बेगम की आंखों में आंसू आ गए और गहरा सांस खारिज करते हुए उसे अपने सीने से लगाया। बेटा, बस अल्लाह ताला ने उनकी इतनी लिखी हुई थी। हर एक ने अपने मुकर्ररा वक्त पर जाना है, और वो भी तो हैं इस दुनिया में छोटे छोटे बच्चे जिनके वालिद उनके बचपन में अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हें पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा करके गए हैं। बस अपने अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, तो तुम्हें अपने घर का कर दूं और सुकून से इस दुनिया से जा सकूं। उनकी बातें सुनते हुए ईशा मजीद अफसरदा हुई। प्लीज अम्मी, ऐसी बातें तो ना करें। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आपने हमेशा मेरे साथ रहना है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो इमोशनल होती माँ के हाथ चूमते उनके सीने में छुपने लगी तो तबस्सुम बेगम मुस्कुरा दी। एक दिन हर बेटी को अपने घर का होना पड़ता है। अच्छा चलो इन बातों को छोड़ो, उठो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर मिलकर खाना खाते हैं। वो बिना बहस के उठती बाथरूम का रुख कर गई और अपने दिमाग से आज के वाक़े को निकालने की कोशिश करने लगी। रात को वो गार्डन में वॉक कर रही थी कि उसे अकेला देखते हुए फारिस उसके पास चला आया। किसी की मौजूदगी महसूस करते हुए ईशा ने पलट कर देखा तो फारिस उसके बहुत ही पास खड़ा था। ईशा उसे खफकी से देखते हुए वापस अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगी कि फारिस ने उसे धीरे से पुकारा। ईशा, तुम बात को ख़त्म नहीं कर सकती? फिर से वही बात? ईशा ने दांत कचकचाते उससे देखा। प्लीज़ आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। मैंने अम्मी से कुछ नहीं कहा, वरना वो बहुत दुखी होती, पर मैं अब आपके ऑफिस में काम नहीं कर सकती। मैंने 1 से 2 जगह अप्लाई किया है।
وہاں سے پاگل ہو گئی ہو تم؟ اچانک فارس کو غصہ آیا اور اس کی کلائی کو سختی سے تھام دیا۔ عشا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اپنی کلائی کو فارس نے خود پہ بمشکل ہی کنٹرول کیا اور اس کی کلائی چھوڑ دی۔ تم کسی کی کمپنی میں کام نہیں کرو گے سوائے ہماری، سمجھی تم؟ وہ انتہائی غصے سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آپ مجھ پہ یوں حق نہیں جتا سکتے، وہ بکھری آواز میں بولی۔ اچھا پھر کیسے حق جتاؤں؟ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تو عشا نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے وہاں سے اندر کی جانب چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ شخص اس پہ اس طرح اجارہ داری ڈال رہا تھا، عشا کا جی چاہا اس کا منہ توڑتے۔ وہ ہوتا کون تھا اس پہ روب ڈالنے والا؟ وہ منہ بناتے سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ دوسری طرف فارس کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ آخر وہ اس سے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ پہلی بار کوئی اسے اس کی ٹکر کا ملا تھا، وہ بھی ایک عام سی لڑکی، اور وہ اس کی ہر بات کو خود پہ افیکٹ ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ صبح معمول کے مطابق سب اپنے اپنے کاموں میں جت گئے تھے کہ تبھی اچانک دروازے سے اندر آتی ہستی کو دیکھ سبھی دنگ رہ گئے۔ ارے المیر بیٹا، تم یوں اچانک؟ فرحانہ ممانی بیٹے کو دیکھ کے کھل اٹھی تھی، جبکہ پرینام کا تو دل ہی اس بندے پہ اٹک گیا تھا۔ اٹکا تو بہت پہلے سے تھا، آج اسے روبرو دیکھ وہ تھوڑا بلش کرنے لگی۔ وہ سب سے باری باری ملتا پرینام کی طرف مڑا۔ کیسی ہو گڑیا؟ وہ اس کو دیکھتا دھیمی مسکان دے گیا۔ جی ٹھیک ہوں، وہ بھی بہت دھیمے انداز میں جواب دیتی اپنی لمبی پلکیں جھکا گئی، جبکہ نازلی کو یہ منظر اچھا خاصا ناگوار گزرا۔ میر، میرے ساتھ آؤ نا، کب سے ویٹ کر رہی تھی اپنے بھائی کا۔ وہ نازلی سے 2 سال چھوٹا تھا، جبکہ نازلی فارس سے 1 سال چھوٹی تھی اور پرینام گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کی عمر ابھی صرف 19 سال تھی، جبکہ اس کے اور فارس کے بیچ 8 سال کا گیپ تھا، اور اب اس کی ہم عمر عشا بھی اس گھر میں موجود تھی، اور اس کا کمسن حسن نازلی کو بہت چبھتا تھا، کیونکہ وہ فارس کو پسند کرتی تھی اور فارس کا ارادہ ابھی شادی کا تھا ہی نہیں، اور نازلی اس کی خاطر ہر رشتہ ٹھکراتی جا رہی تھی۔ 26 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک کسی جگہ اس کا دل نہیں بنا تھا، اور وہ انتظار میں تھی کب فارس شادی کے لیے گھر والوں کو رضامندی دے اور وہ اپنی ماں سے کہہ کر اپنا آپ پیش کرتے، پر بات الٹنے والی تھی۔ کیا بات ہے عشا، آج آفس نہیں جانا؟ تبسم بیگم نے بیٹی کو فون میں گم دیکھا تو پوچھنے لگی۔ نہیں امی، آج چھٹی کی ہے۔ وہ سب ناشتہ تو صبح مل کے کرتے تھے، دن کے کھانے میں عشا ہوتی نہ تھی، جبکہ رات کا کھانا عشا کے لیے وہ خود بناتی تھی، کیونکہ اسے ملازموں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا، پر بڑے ماموں کی خاطر وہ ناشتہ مل کے کرتے تھے۔ کیوں بیٹا، طبیعت ٹھیک؟ عشا آفس پہنچی۔ آج ایک اہم میٹنگ ہے۔ ابھی تبسم بیگم کچھ کہتی کہ اپنے عقب سے فارس کی آواز سنتے دونوں چونکی۔ عشا پیجو تاپ کھاتے رہ گئی، لیکن ماں کے سامنے کچھ بول نہ پائی۔ جاؤ بیٹا، دیر ہو رہی ہوگی، بلکہ فارس کے ساتھ ہی چلی جاؤ، انہوں نے تجویز دی۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، وہ بھی فوراً جواب دیتا کار پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ مجبوراً اسے تیار ہو کے فارس کے ساتھ آفس جانا پڑا۔ مسٹر فارس، یہ کھلی بلیک میلنگ ہے، کچھ دیر بعد وہ تپے تپے انداز میں بولی تو فارس زہریلا مسکرایا۔ جو بھی سمجھ لو۔ وہ اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھتا واپس ونڈو سکرین پہ دیکھنے لگا۔ آپ مجھ پہ روب جمانا بند کریں گے؟ وہ غصے سے اس کے ساتھ اب گاڑی سے اترتی اس کی بلڈنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ اگر میں ہمیشہ کے لیے روب ڈالنے کا پرمٹ لے لوں تو؟ وہ لفٹ میں تھے جب فارس کی بات پہ وہ غصے سے رخ پھیر کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ معصوم تھی یا بننے کی کوشش کر رہی تھی، فارس سمجھ نہ پایا۔ لفٹ رکی تھی، ایک شخص تیزی سے لفٹ کے اندر داخل ہوا کہ بری طرح عشا سے ٹکرا گیا۔ عشا پیچھے کھڑے فارس کے سینے سے جا ٹکرائے۔ فارس نے ایک دم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سے گرنے سے بچا لیا۔ سوری سر، سوری میم۔ وہ شخص فارس کو اچھے سے جانتا تھا، وہ یہاں امپلائی تھا تو فارس باس، اور فارس کے ساتھ لیڈی مطلب اہم ہستی۔ فارس غصے سے اس شخص کی جانب بڑھا کہ ایک دم عشا نے اسے کلائی سے تھامے اسے روک دیا، اور حیرت کی بات وہ رک بھی گیا۔ فارس غوری جو کسی کی نہیں سنتا تھا، وہ ایک عام سی لڑکی کی سننے لگا تھا۔ دن یوں ہی معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ عشا نے دوبارہ سے آفس جوائن کر لیا تھا، اور فارس اسے بہت زیادہ اہمیت دینے لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ فارس کو اچھی لگ رہی تھی، اور جب نجمہ بیگم نے اس سے شادی کا پوچھا تو اس نے اپنی والدہ سے اس بات کا اظہار کر دیا کہ اسے عشا اپنی لائف پارٹنر کے طور پہ پسند ہے، لیکن اس کی والدہ نے اس کے خیال کی نفی کر دی اور اسے صاف لفظوں میں بتایا کہ نازلی اس کے انتظار میں کب سے بیٹھی ہے،
اور تمہاری بہن اور ازمیر ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں، تو اگر اب تم نے نازلی سے رشتے سے انکار کیا تو تمہاری چچی ازمیر اور پرینام کا رشتہ بھی نہیں ہونے دیں گی۔ مما، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے عشا پسند ہے، نازلی میرے لیے بہنوں جیسی ہے، میں نے اس کے لیے کبھی ایسا نہیں سوچا، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ بیٹا، آپ نے نہیں سوچا نا، لیکن وہ تو اس سے انتظار میں ہے کہ کب تم شادی کے لیے رضامند ہو اور تمہارا انتخاب نازلی ہو۔ انہوں نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ نازلی کے مقابلے میں عشا انہیں زیادہ پسند تھی۔ نازلی کی کافی ساری حرکتیں اس کی والدہ کی طرح تھیں، تھوڑی اکھڑ مزاج، خود سر اور سازشی۔ انہیں اپنے بیٹے فارس کے لیے عشا جیسی سمجھدار اور کیئرنگ لڑکی ہی اچھی لگ رہی تھی، اور وہ بیٹے کے ہم خیال بھی تھی، لیکن اس صورت میں انہیں اپنی بیٹی کو آنسو دینے پڑتے، اور پرینام تو اتنی معصوم اور چھوٹے دل کی تھی کہ اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ فارس کے انکار پر اس کی چچی جان نے میر کا رشتہ بھی اس کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ یہ دل پہ لے لیتی اور سیدھا ہاسپٹل پہنچ جاتی۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی خاطر اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے کہا۔ فارس اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ ساری رات وہ جاگتا رہا۔ وہ جس منزل کو بہت آسان سمجھ رہا تھا وہ اتنی ہی مشکل تھی۔ ساری رات سوچنے کے بعد بالآخر وہ اپنی بہن کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہو ہی گیا۔ پرینام چھوٹی سی تھی جب اس کو اچانک ایک دن چکر آئے اور وہ گر گئے۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، تب سب کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کا دل بہت چھوٹا ہے اور کبھی بھی زندگی میں کوئی اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا اور ہمیشہ پرینام جو چاہتی وہی ہوتا، اور آج بھی وہ اس وجہ سے اپنے دل کو مار کر اپنی بہن کی خوشی کی خاطر نہیں بلکہ اس کی زندگی کی خاطر نازلی سے رشتہ کرنے کو راضی ہو گیا۔ فارس نے جیسے رشتے کی حامی بھری، گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک طرف پرینام اور ازمیر کی شادی طے پائی تو دوسری طرف فارس اور نازلی کا نکاح ہونا طے پایا، کیونکہ فارس فی الحال صرف نکاح کرنے کو راضی ہوا تھا، وہ بھی رخصتی لینے کے موڈ میں نہیں تھا، اور نازلی اسی بات پہ ہی بہت خوش تھی کہ کم از کم وہ ہمیشہ کے لیے فارس کو حاصل کر لے گی۔ نکاح ہی تو سب سے زیادہ اہم تھا۔ دوسری طرف تبسم بیگم فارس کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی تو عشا کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ فارس نے کبھی اسے کوئی امید نہیں دلائی تھی، لیکن احساسات تو اس کے بدلے تھے، تو کیا فارس کے نہیں بدلے تھے؟ اس کے دیکھنے کا انداز، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کی کیئرنگ، اس کی مسکراہٹ، وہ سب کیا تھا؟ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھتی جاتی، آنکھوں سے آنسو بھی بہتے، لیکن یہ سب وہ تنہائی میں کرتی۔ سب کے سامنے وہ مسکراتی تھی، اپنے اندر کا درد اپنے اندر ہی رہنے دیا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جو عشا کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ازمیر اور پرینام کے نکاح کے بعد فارس اور نازلی کا نکاح ہونا تھا۔ سبھی اس وقت سٹیج پہ موجود تھے۔ فارس کا نکاح شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کی نظریں سامنے کھڑی اس ابصرہ پہ تھی جو بظاہر تو اسے مسکرا کے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دل کی حالت وہ سمجھ سکتا تھا۔ جب اس کا اپنا دل اتنا دکھی تھا تو عشا کی کیا حالت ہونی تھی؟ بھلے دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن ایک دوسرے کے لیے بدلتے احساسات کو دونوں نے ہی محسوس کیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول؟ ابھی مولوی صاحب نازلی سے قبول و حجاب کروا کے فارس کی جانب مڑے تھے اور اس سے قبول و حجاب کروانے والے تھے کہ اچانک ہی اس کی پھپھو تبسم چکرا کے ایک دم نیچے گر گئی۔ فارس قبول ہے کہنے کی بجائے بھاگتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ ایک دم ہی وہاں افراتفری مچ گئی۔ دوبہر غوری تو بہن کی یہ حالت دیکھتے پاگل ہونے کو تھے۔ عشا کا رو رو کے برا حال تھا۔ ایک ماں ہی تو تھی اس کی زندگی میں، وہ بھی ایسی حالت میں۔ فارس انہیں باہوں میں بھرے باہر کی جانب لپکا۔ دوبیر صاحب اور عشا بھی ساتھ ہی نکلے تھے، جبکہ باقی سب ان کے لیے دعا گو تھے۔ مما، یہ سب کیا ہو گیا اچانک؟ پھپھو کو بھی ابھی بے ہوش ہونا تھا، نازلی نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، جبکہ فرحانہ بیگم کو بھی یہ سب ناگوار ہی گزرا تھا۔ ایک طرف ازمیر اور پرینام کا نکاح تو ہو چکا تھا، لیکن اس کی وجہ فارس اور نازلی کا نکاح تھا۔ جانے کیوں فارس نے پہلے بہن کا نکاح کرایا اور اپنا نکاح بعد میں؟ کہیں یہ سوچی سمجھی سازش تو نہیں؟ فرحانہ بیگم کا سازشی دماغ کچھ نہ کچھ سوچے ہی چلے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ 3 نفوس ہاسپٹل کے کوریڈور میں موجود تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک پر ان سب کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں، جبکہ تبسم بیگم اس وقت ICU میں تھی۔ دوبیر صاحب نے روتی ہوئی عشا کو اپنے گلے سے لگایا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے دعا کرو۔ انہوں نے اسے تسلی دی، لیکن وہ جانتی تھی کہ صبح سے اس کا دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے۔ پیشنٹ اپنے بھائی سے ملنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر، میری امی کیسی ہیں؟
ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دعا کیجیے۔ انہیں بہت سخت ہارٹ اٹیک آیا تھا اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلا دیے کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، عشا کو اپنی بہو بنا لیں، اور پھر ان کی خواہش پہ وہیں ہاسپٹل میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا، جس پہ وہ دونوں سخت الجھے تھے۔ لیکن عشا ماں کی خاطر اور فارس اپنی پھپھو کی خاطر چپ ہو گیا۔ انہوں نے آکسیجن ماسک ہٹایا اور فارس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، مجھے معاف۔ پھپھو پلیز ایسے مت کہیں، آپ کے لیے تو فارس کی جان بھی قربان۔ وہ ان کا ماتھا چوم گیا۔ میری بیٹی کا خیال۔ وہ اپنے الفاظ پورے نہ کر پائیں اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ عشا کو تو جیسے اپنی ہی روح پرواز ہوتی محسوس ہوئی۔ امی! اچانک ہی وہ خود بھی چکرا کے گرے کہ اسی پل فارس نے اسے تھام لیا اور باپ کے کہنے پہ اسے ICU سے لیتا نکلا، جبکہ دوسری طرف دوبیر صاحب نے تبسم بیگم کی میت حویلی لے جانے کا بندوبست کیا۔ ان کی آنکھیں بہن کی اس جدائی پہ غمزدہ آنسو بہا رہی تھیں۔ ان سے بہت چھوٹی تھی تبسم بیگم، لیکن وقت اور حالات نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ غوری حویلی اس وقت غم و ملال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ازمیر اور پرینام کا نکاح بخیر و خوبی سر انجام پایا تھا، لیکن تبسم بیگم کی ناگہانی موت پہ فارس اور نازلی کا نکاح ملتوی ہو گیا تھا، جس میں نازلی اور اس کی والدہ نے کافی منہ بنایا ہوا تھا۔ آج کل کے دور میں یہی تو ہوتا آ رہا ہے، سب موت کو بھولے ہوئے ہیں، جیسے موت تو صرف سامنے والے کو آنی ہے، خود تو موت کا ذائقہ چکھنا ہی نہیں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میت کو جنازے کے لیے اٹھایا گیا تو عشا کا رو رو کر برا حال تھا۔ ماموں مت لے کے جائے نا میری امی کو، میں کیسے رہوں گی ان کے بغیر؟ اس کی باتیں دوبیر صاحب کا سینہ چھلنی کر رہی تھی۔ دوبیر صاحب نے اپنی اہلیہ کو اشارہ کیا کہ وہ عشا کو سنبھالیں۔ وہ چیخ چلا نہیں رہی تھی، لیکن گھٹ گھٹ کے رونے سے اس کی سانس رک رہی تھی۔ اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ صبر کرنا چاہتی تھی، لیکن کیسے کرتی؟ ساری زندگی ماں کا چہرہ دیکھتی آئی، اب ماں کے بغیر جینے کا تصور ہی اس کی جان لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر سن پڑنے لگی۔ نجمہ بیگم نے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، تو وہ فارس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھاما اور اس کی چادر درست کی، جو اس کے وجود سے الگ ہو کے گرنے والی تھی۔ اس منظر کو نازلی اور اس کی والدہ فرحانہ بیگم نے شدید غصے سے دیکھا اور پھر سونے پہ سہاگا۔ جب فارس نے عشا کو اپنی باہوں میں بھرتے ماں کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، نازلی نے تڑپ کے ماں کو دیکھا۔ جنازہ لے جایا جا چکا تھا۔ عشا ہوش میں آؤ یار۔ وہ اس کے چہرے پہ تھپکیاں دے رہا تھا۔ پانی کے ہلکے چھینٹے مارنے پہ وہ تھوڑا سا ہوش میں آئی۔ مما آپ اس کے پاس ہی رہیے گا، وہ ماں کو کہتا باہر نکل گیا۔ اسے بھی جنازے میں شریک ہونا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ اپنی بڑی ممانی کے گلے سے جا لگی۔ انہوں نے اسے بہت حوصلہ دیا۔ پرینام بھی اس کے پاس آتی اس کی دل جوئی کرنے لگی، جبکہ نازلی کو اس کا وجود ہی زہر لگ رہا تھا۔ آج تبسم بیگم کی ڈیتھ کو 1 ماہ ہو چلا تھا۔ عشا کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ زیادہ تر ماں کے کمرے میں ہی رہتی تھی، بہت مشکل سے باہر آتی تھی۔ دوبیر صاحب نے اسے 1 سے 2 بار آفس جانے کا بولا تاکہ اس کا دماغ بٹ سکے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ مستقل طور پہ کچھ سوچ رہی تھی۔ ہاں، وہ آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی، اپنے نکاح کا سوچ رہی تھی، جو اس کی ماں نے جاتے جاتے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ ہاں، وہ نصیب تو نازلی کا تھا، پھر اس کا نصیب وہ کیسے لے سکتی تھی؟ اور پھر وہ ایک فیصلے پہ پہنچتے وکیل سے ملنے گئی، اور وہیں اس نے طلاق کے پیپرز بنوائے اور انہیں فارس کو بھجوا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن وہ یہ فیصلہ لے چکی تھی کہ وہ ایک زبردستی کے رشتے میں کبھی نہیں رہے گی۔ ماما اب تو آپ تائی امی سے بات کر لیں، 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے پھپھو کی ڈیتھ کو، اب تو میرا اور فارس کا نکاح کر دیں۔ نازلی نے منہ بناتے کہا۔ ارے نازلی، آپ ہی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہو ابھی بھی حویلی میں کتنے لوگ آ رہے ہیں افسوس کرنے، ابھی یہ دکھ تازہ ہے، آپ کو نکاح کی پڑی ہے۔ پرینام کو اس کا اندازہ کچھ برا لگا تو اسے بول دیا، تم نا اپنی چونچ بند رکھو۔ نازلی نے اسے سخت سنا دیا، اپنی تو میرے بھائی کو پھنسا کے شادی کر لی، اب جب دوسرا کرے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، بے شرم کہیں کی۔ نازلی کی باتوں سے پرینام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کب پھنسایا ازمیر کو؟ وہ روحانسی ہوئی۔ میرا منہ نہ ہی کھلواؤ تو اچھا ہے۔ وہ شخص جو اتنا عرصہ باہر ملک رہا چاہتا تو وہیں شادی کر کے سیٹل ہو جاتا، لیکن نہیں، وہ واپس آیا تمہارے لیے۔ تمہارے اس پیار کے جادو نے اس کے دل و دماغ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ویسے ماننا پڑے گا
ہو بڑی کمال کی چیز، میں یہاں رہ کے ایک ہی حویلی میں فارس کے ساتھ رہ کے اسے پھنسا نہ سکی، اور تمہاری اداؤں نے دور ہوتے بھی ازمیر کو آپ ہی۔ اچانک سے ازمیر کی آمد پہ نازلی کی زبان کو بریک لگا، جبکہ پرینام کی آنکھوں سے جھرنے بہ رہے تھے۔ وہ ایک شاکر نگاہ شوہر پہ ڈالتے اندر کی جانب بھاگ گئے۔ یہ آپ کیا بول رہی تھی پرینام کو؟ اس نے مجھے پھنسایا؟ وٹ ربش! وہ ناراضگی سے بولا۔ ہاں تو کیا غلط کہا؟ کیا تم نے آتے ہی مما سے نہیں کہا کہ تمہیں پرینام سے؟ ہاں کہا، لیکن یہ میری خواہش تھی، میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس سب میں پرینام کو کیوں باتیں سنا رہی ہیں؟ کیونکہ پرینام ہی۔ بس کر دو نازلی، بس کر دو میر، تم دونوں بہن بھائی اب دوسروں کی خاطر آپس میں لڑو گے؟ فرحانہ بیگم نے دونوں کو ٹوکا۔ مما، پرینام دوسری نہیں میری بیوی ہے، اور اس کا وہی مقام ہوگا اس حویلی میں جو میرا ہے۔ ازمیر کے قطعی انداز پہ دونوں ماں بیٹی اسے دیکھتی رہ گئیں، جبکہ وہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھا مما آپ نے کیسے آپ کو بھی باتیں سنا گیا؟ بس کر دو نازلی، اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہ ہو۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈپٹ گئی، جبکہ بیٹے کا انداز انہیں باغی سا لگا۔ وہ ابھی شاور لے کے نکلی تھی، طبیعت ابھی بھی بوجھل بوجھل سی لگ رہی تھی۔ سارا دن طلاق کے پیپرز کو سر پہ سوار رکھ گیا جو اس نے کل فارس کو بھجوائے تھے، پر ابھی تک خاموشی ہی تھی۔ دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، نہ جانے فارس کو جب پیپرز ملیں گے وہ کیسے ریئیکٹ کریں۔ لیکن مجھے ڈرنا نہیں، وہ خود کو خود ہی تسلیاں دے رہی تھی۔ شیشے کے آگے کھڑی وہ بال سکھا رہی تھی، جب دروازہ دھاڑ سے کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ عشا نے گھبرا کے اسے دیکھا جو اپنی پوری جاہو جلال کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں طلاق کے پیپرز کا انویلپ تھا۔ عشا وہیں سب سمجھ گئی۔ آپ؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ فارس نے اسے دونوں بازوں سے جکڑے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے ساتھ لگایا۔ عشا کا پورا وجود ہی لرز کے رہ گیا۔ کس حق سے؟ کیا سوچ کے تم نے مجھے طلاق کے پیپرز بھیجوائے؟ وہ اس قدر نزدیک کی بنا کے پوچھ رہا تھا کہ اس کی سانسوں کی گرمائش عشا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ عشا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ بولو، جواب دو۔ وہ بری طرح دھاڑا۔ چھوڑے مجھے، یو آر ہرٹنگ می۔ وہ اپنے بازو کو اس کی گریز سے چھڑانے کی تگدو میں روحانسی ہوئی۔ چھوڑ دوں؟ وہ تن سے مسکرایا۔ میں ایک بار چیزیں خرید لوں تو انہیں یوز کروں نہ کروں، لیکن انہیں چھوڑتا نہیں۔ اگر چھوڑنا پڑے تو انہیں برباد کر دیتا ہوں۔ اور تم تو میری بیوی ہو، میرے نکاح کی عورت، کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ بیوی نہیں، منکوحہ۔ وہ بھی زبردستی کی۔ وہ اپنے بازو کو چھڑانے کی تگدو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ منکوحہ سے بیوی بنتے زیادہ وقت تو نہیں لگتا۔ وہ اسے کیا باور کروانا چاہ رہا تھا، عشا اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فارس، پلیز ختم کریں یہ سب، یہ زبردستی کا رشتہ۔ آپ صرف نازلی کے ہیں۔ میری امی نے زبردستی آپ کے پلے باندھ دیا مجھے، اور میں اس انچاہے رشتے میں نہیں رہ سکتی جسے نہ آپ نبھا سکیں نہ سب کے سامنے فیس کر سکیں۔ وہ آنسو ضبط کرتے بولی تھی۔ اچھا، تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ نہ میں رشتہ نبھا سکتا ہوں اور نہ ہی سب کے سامنے فیس کر سکتا ہوں؟ فارس کا پارا مزید ہائی ہونے لگا۔ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتا، اس کا چہرہ اپنی طرف کھینچتے اس کی کمر کو بینڈ کرتا پیچھے کے جانب جھکا گیا۔ آہ، کیا کر رہے ہیں فارس؟ وہ بمشکل اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ دوسری بات، کل صبح میں ہمارا نکاح اناؤنس کر دوں گا اور اسے سب کے سامنے فیس بھی کروں گا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی نازلی سے رشتہ پرینام کی خوشیوں کی ضمانت تھا۔ اگر ان کی شادی نہ ہوئی تو وہ ایسا کبھی نہ سوچتی، پر اب اس کچھ عرصے میں اتنا علم ہو گیا تھا۔ اس کی فرحانہ ممانی اور نازلی کبھی بھی ان کی شادی قائم نہ رہنے دیں گے۔ اگر فارس اور نازلی کا رشتہ طے نہ ہوا تو تبھی اس نے فارس سے طلاق لینے کا سوچا، لیکن فارس تو الٹا ہی گیم کھیل رہا تھا۔ تم نے پہلی بات نہیں پوچھی۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا، اسے ایک جھٹکے میں سیدھا کرتا اپنی باہوں میں بھر گیا کہ وہ بری طرح سہم گئی۔ چلو میں خود بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کی رات تم ٹوٹ کر میری باہوں میں بکھرو گی اور میں تمہیں سمیٹوں گا۔ وہ اسے ایک دم بہت دھیرے سے بستر پہ پٹک گیا۔ اس کا سر تکیے پہ جا لگا۔ ایک پل کو وہ ساکت سی ہو گئی۔ جب فارس اپنے شرٹ کے بٹن کھولتا اسے بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ؟ وہ اٹھتی کہ فارس ایک دم اس پہ سایہ فگن ہوا۔ وہ پورے جسم سے لرزے جا رہی تھی، آنکھوں میں بے پناہ خوف بھر گیا۔
فو شش۔ وہ اس کے یوں گھبرانے اور ڈرنے سے خود پہ قابو پاتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ وہ پہلی بار اسے اپنی قربت سے نواز رہا تھا اور وہ یوں اس کے ساتھ زور زبردستی کر کے اس کا دل اپنی طرف سے برا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نرم انداز دیکھتے عشا کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کریں گے فارس؟ وہ اسے باور کروانے لگی۔ یہ ضروری ہے جان، ورنہ کوئی بعید نہیں اگلی بار تم طلاق پیپرز کے سائن کر کے بھجوا دو یا خلا کا نوٹس بھجوا دو، تو میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا اور امید کرتا میرے ساتھ کوآپریٹ کرو گی، مجھے زبردستی نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ اس کے گال پہ دھیرے سے لب رکھتا اسے آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اور اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو؟ فارس کے ہاتھ اس کی بھیگی شرٹ سے دکھائی دیتی رنائیوں پہ جا ٹھہرے۔ مجھے خود پہ اتنا یقین ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ بے خود کر دوں گا۔ وہ اسے اپنے قریب سے قریب تر کرتا لائٹس مدھم کر گیا۔ میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ آخری ہر باز ماتے سے سکتے بولی۔ شاید فارس رک جائے، وہ جو اس کی گردن میں منہ چھپاتا اپنے آپ کو جذبات میں بہکتا محسوس کر رہا تھا۔ ذرا سا سر اٹھا کے اس کی بات پہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ اس بات کی میں تم سے کبھی معافی مانگوں گا بھی نہیں، میری بیوی ہو تم، میرے نکاح میں ہو، حق حلال کا رشتہ ہے ہمارے بیچ، میرا پورا حق ہے تم پہ۔ اتنا کہتے وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا، اس کی سسکیوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ وہ جھٹ پٹائی لیکن فارس کی گرفت سے نکل نہ پائی۔ اس کی ہر مزاحمت بیکار چلی گئی۔ وہ اس پہ مکمل چھاتا چلا گیا۔ کیشا نے بھی اپنی مزاحمت ترک کرتے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی فارس کی شدتوں میں اس قدر اضافہ ہو جاتا، اور اس کا یوں اپنا آپ اسے سونپنا فارس کو ایک دم سرشار کر گیا تھا، اور اس کے ماتھے گالوں پہ بوسوں کی بچھاڑ کرتی وہ اسے بہت محبت اور پیار سے سمیٹ رہا تھا۔ آنے والے وقت سے دونوں ہی بے خبر اس وقت کو جی رہے تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور اس رات نے ان دونوں کو ایک کر دیا تھا۔ پرینام پلیز رونا تو بند کرو، کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں گڑیا؟ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور ازمیر اسے چپ کروا رہا تھا۔ وہ ٹیشو پہ ٹیشو یوز کر کے پاس رکھے ڈسٹ بین میں پھینکتی جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھ پہ کیسے نازلی آپی نے الزام لگا دیا کہ میں نے آپ کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا ہے۔ کین یو امیجن؟ کتنا برا لگا مجھے۔ وہ سون سون کرتے ازمیر کو دل کے بہت ہی قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا بس کرو یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا، وہ اس کو چیئر اپ کرتا بولا کہ وہ ایک بار پھر روتی۔ ہائے اللہ جی، مگرمچھ کے آنسو! روتے روتے وہ ایک دم سیدھی ہوتی لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی، جس میں ازمیر نے اسے کھینچتے اپنے سینے سے لگایا اور وہ اس کی باہوں میں چھپتی مسکرا دی۔ صبح کا سورج غوری ہاؤس میں خوشی کی نوید لانے والا تھا یا طوفان، یہ تو وقت نہیں طے کرنا تھا۔ وہ جو عشا کے پہلو میں اوندھے میں لیٹا گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ ایک بازو اس کا عشا کے اوپر تھا، ایسے جیسے وہ کہیں اس سے دور نہ چلی جائے۔ اسے خود سے لگا کے رکھا تھا، پر مدھم ہچکیوں سے فارس کی آنکھ کھلی تھی۔ کسمسا کے وہ سیدھا ہوا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ سویا تھا، لیکن اس کی جان کا عذاب اسے سونے کدھر دینے والا تھا۔ آنکھیں رگڑتا وہ ایک خاموش نگاہ عشا پہ ڈالتا خفگی سے دیکھنے لگا، جو اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اس کی وائٹ شرٹ پہنے اس کو اپنی سی لگی تھی۔ رات بھر کی اپنی شدتیں یاد کرتے فارس نے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا سسکنا یاد آیا تو اپنے لبوں کا ایک کونا دانتوں تلے دبا لیا۔ اتنا گھٹ گھٹ کے کیوں رو رہی ہو؟ لاؤڈ سپیکر لا دیتا ہوں، اس میں اعلان کر کے رو اور سب کو بتاؤ شوہر نے رات کو زور زبردستی اپنا حق لے لیا ہے۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتا منہ بنا کے بولا تو وہ دانت پہ دانت جمائے اسے گھورنے لگی۔ صبح ہونے دیں، دیکھنا آپ سب کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی، جو رات بھر آپ نے میرے ساتھ کیا۔ کیا؟ وہ ایک دم اس کے اوپر آتا غصہ ضبط کرتے بولا۔ اس کے یوں جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھنے سے اس کی زبان کو کنٹرول لگا۔ بولو نا۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں تھامے اوپر تکیے پہ پن کر گیا۔ اسے مزہ نہیں آئے گا۔ 1 منٹ۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوتا اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر اسے ٹیبل پہ رکھتا، کیمرہ سیٹ کر کے واپس اس کی جانب پلٹا۔ چلو راؤنڈ 2 لگاتے ہیں، ساتھ میں ویڈیو بھی بن جائے گی، ثبوت کہ تمہیں فارس نے برباد کر دیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس یہ ویڈیو سامنے۔ وہ اپنے بولے جا رہا تھا کہ اس کی باتوں پہ عشا کا دماغ گھوما، اور وہ جو اس کے اوپر آتا اس کے چہرے پہ جھکنے لگا تھا، اس نے کھینچ کے ایک تھپڑ فارس کے گال پہ جڑ دیا۔ فارس وہیں آنکھیں سختی سے نیچے رہ گیا۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتا تھا کہ اس کی شرم و حیا مر گئی تھی؟ ہاتھ مار کے اس کا موبائل نیچے پھینکا، جو زمین بوس ہوتا بند ہو گیا۔
شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ سب باتیں کرنا زیب دیتی ہیں؟ ایک طرف مجھے بیوی کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ سب۔ چھی! وہ ہچکی بھر گئی۔ بیوی مانتی ہو خود کو؟ وہ ایک دم اس کے دونوں کلائوں کو اطراف میں جکڑے اس پہ حاوی ہوتا دھاڑا۔ عشا کی روح فنا ہونے لگی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ بیوی ہو، میری عزت مانتا ہوں، اس لیے رات کو بہت پیار سے اپنا حق تم سے لیا۔ تمہیں بیوی نہ مانتا تو گدھ کی طرح نوچ نوچ کے برا حال کر دیا ہوتا۔ کس وقت تمہاری زبان جو شراٹے بھر رہی ہے نا، یہ کسی قابل نہ رہتی۔ وہ اتنی سختی سے بات کر رہا تھا کہ اب عشا کی ہمت نہ ہوئی کچھ بھی بولنے کی۔ وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس کے ایک ہی کمل سے محبت اور جنون ٹپک رہا تھا۔ ذرا بھی اس سے نہ روندھا، بلکہ جنونی کیفیت میں بھی اسے اپنے پیار میں بھگوتا رہا۔ یو نو وٹ؟ فارس کو اس کا مارا گیا تھپڑ گال پہ نہیں دل پہ لگا تھا۔ یو ناٹ ڈیزرو مائی ٹرو لو، کہتے ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹ گیا اور موبائل اٹھا کے اس کو چیک کرنے لگا۔ شرٹ دو میری۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ پشت کے بیٹھا اپنی شرٹ مانگ رہا تھا۔ عشا کی نظر اپنے حلیے پہ گئی تو وہ شرم سے دوہری ہونے لگی۔ اس کے اپنے کپڑے دور پڑے تھے اور اب فارس واقعی بے شرمی پہ اتر آیا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ خود دو گی یا میں اتاروں؟ وہ ذرا سی گردن ترچھی کرتے ایک آئیبرو ریز کرتا بولا۔ میں ابھی نہیں دے سکتی اور مجھے بھی چاہیے۔ وہ اس کی طرف پلٹتا، اس کے قریب ہوتا، اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھولنے لگا۔ عشا نے بنا پلک جھپکے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو پوری باڈی بلڈر کی سی جسامت رکھتا اپنے مسلز کو بڑے دھڑلے سے اس کے سامنے شو آف کر رہا تھا۔ ابھی اس نے 3 بٹن ہی کھولے تھے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں میں گڑی ہوئی تھیں۔ فارس کے جذبات پھر سے جاگنے لگے تھے۔ ابھی صبح کا سورج نکلنے میں وقت تھا۔ اس نے اس کی کم سنی اور نازکی کا خیال کرتے بہت جلدی اس کو رہائی بخش دی تھی۔ تبھی تو زبان چلے جا رہی تھی۔ فارس کے ہاتھ پہ وہ اپنا ہاتھ رکھ گئی، جبکہ دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ فارس نے اس کا لحاظ کیے بنا اپنی شرٹ اس سے لیتے دور اچھالی اور ایک بار پھر سے اس پہ سایہ فگن ہوا اور سیدھا اٹیک اس کے لبوں پہ کیا۔ اس بار شدت پہلے سے زیادہ تھی کہ تڑپ گئی۔ اسے پیچھے ہٹانا چاہا تو وہ مزید جنونی ہوا۔ پلیز فارس، رک جائے، میرا سانس بند ہو جانا۔ وہ ذرا سی مہلت پہ اکھڑی سانسوں سے بولی۔ ابھی کہاں، اتنی جلدی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ایک بار پھر فارم میں آتا اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا اور وہ اس کی جارحانہ شدتوں پہ ایک بار پھر سے سسکتی رہ گئی۔ اچھا بھلا سو رہا تھا؟ نہیں، ٹیوشن دیکھنے تھے اس نے۔ فارس نے اس کے گال پہ زور سے کاٹتے ہوئے سوچا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ اچانک سے فارس نے اپنا اور عشا کا نکاح ریویل کیا تو فرحانہ بیگم تو آپے سے باہر ہو گئی۔ وہیں دوسری طرف نازلی بے غصے سے بیجو تاپ کھاتی رہ گئی اور عشا کو مارنے کو آگے بڑھے۔ اپنی حد میں رہو تم۔ عشا کے لیے سٹینڈ لیتا وہ اور فارس کو گھوری ڈالتی عشا۔ اس وقت نجمہ بیگم کے چہرے پہ اسمائل آ گئی۔ پہلی بار فارس کسی لڑکی کے لیے یوں بول رہا تھا، ورنہ ہمیشہ ہی لڑکیوں سے دور دور رہا تھا۔ فارس، اگر تم مجھے یوں چیٹ کرو گے تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بہن کا گھر بسا رہے گا؟ نازلی نے اس بار بہت سوچ سمجھ کے وار کیا۔ فارس نے ایک نگاہ پاس کھڑے ضمیر پہ ڈالی۔ اس کو دیکھ کے فارس نے ایک مسکان دی۔ ہاں، انشاءاللہ بسا رہے گا، کیونکہ ضمیر تم جیسا نہیں ہے۔ مجھے اس پہ پورا بھروسہ ہے۔ بات کو بڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے یہ نکاح کروایا تھا۔ اگر کوئی سوال جواب کرنا ہے تو مجھ سے کریں۔ دوبیر صاحب نے ان سب کو 1 منٹ سے پہلے چپ کروایا۔ ایک پل کو سب خاموشی چھا گئی۔ میری بہن بستر مرگ پہ تھی، کیسے انکار کرتا؟ سمیر، تمہاری بھی تو وہ بہن تھی نا؟ ہم دونوں سے چھوٹی تھی، لیکن وقت اور حالت نے اسے کیا بنا دیا تھا؟ کچھ چھپا تو نہیں کسی سے؟ میری بہن اللہ کے پاس چلی گئی، کیا اس کی بیٹی کو اس زمانے کی ٹھوکروں پہ چھوڑ دیتا؟ مجھے عشا میری اپنی سگی بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ سن لیں آپ سب۔ وہ للکارتے ہوئے ایک ہی بار میں سب کو بول گئے۔ میں نہیں چاہتا تھا ایسے سب کو اس نکاح کا پتہ چلے۔ انہوں نے گھوری سے بیٹے کو نوازا، جو اچانک ہی سب کو اکٹھا کر کے اعلان کر رہا تھا ایک باقاعدہ طور طریقے سے رخصتی ہوگی۔ عشا نے اپنے ماموں کی بات پہ ایک بار مڑ کے فارس کو گھورا، جیسے کہہ رہی ہو کہ بتاؤں جو رات کو آپ کے بیٹے نے رخصتی لے لی ہے، اس کی نہیں اپنی، کیونکہ وہ رات کو اس کے کمرے میں تھا اور صبح ہی نکل کے گیا تھا۔ اس کے گھورنے پہ فارس نے اسے ایک آنکھ ونک کی۔ اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی اسے مذاق سوچ رہا تھا۔ عشا نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور پھر باہمی رضامندی سے دونوں کے اگلے ہفتے سادگی سے رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اب بولو، کر لیا نا فیس؟ سب کے جانے کے بعد وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا، اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا، پھر بھی جو رات کو کیا اس کے لیے معاف نہیں کروں گی۔
اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دکھائی دی۔ نہ خود بھولوں گی نہ آپ کو بھولنے دوں گی، اپنی کہتے وہ پلٹی تھی کہ فارس نے ایک دم اس کی کلائی جکڑے اسے واپس اپنی طرف موڑا اور کھینچ کے سینے میں پیوست کیا۔ وہ تو اس کی ان جارحانہ حرکتوں پہ گنگ ہی رہ گئی۔ رات سے وہ اس کے بدلتے انداز دیکھ رہی تھی، جنہیں ہم بڑا شرم و حیا والا سمجھتے ہیں، در حقیقت وہی بہت بے شرم ہوتے ہیں۔ اتنے اچھے لگے ہیں، رات کے مومنٹس کے بھولنا ہی نہیں چاہتی۔ ڈونٹ وری، اب ہر رات نئے نئے مومنٹس انجوائے کرو گی میری ہمراہی میں۔ وہ اس کے گال پہ فنگر سے ٹریسنگ کرتا مخمور لہجے میں بولا، بس تم دروازہ لاک مت کرنا۔ آخر میں اس کے کان میں سرگوشی میں شرارت سے کہتا اسے سر تا پیر سلگا گیا۔ آنا آپ آج ماموں سے ویلکم کرواؤں گی۔ وہ اسے سینے پہ ہلکے سے پش کر گئی۔ سیریسلی؟ پھر تو بابا بہت خوش ہوں گے اور کہیں گے ٹھیک 9 ماہ بعد مجھے دادا بنا کے ہی دم لینا۔ وہ پھر سے اسے تنگ کرنے لگا اور وہ بلش کرتی وہاں سے بھاگی، جبکہ فارس کو اس کا یہ شرمایا سا انداز بھی دل پہ جا لگا۔ ختم شد۔ اگلے ہفتے رخصتی ہے تو سب تیار ہو کے آنا، اور ہاں جاتے جاتے لائک، سبسکرائب، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ آخر کو فیملی بنیں گے تو انویٹیشن آئے گا نا۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔